آقا دو جہاں کی آمد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے اور نعمت ملے تو تم اس پر خوشی منایا کرو۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل حضور علیہ السلام کی آمد ہے، اس لیے ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اس خوشی کو اپنے ایمان کا حصہ گردانا۔ یہ ربی الاول کا جو خوشیاں ہیں میلاد ہے، آج سے تو نہیں ہے، کئی سالوں سے ہیں، تو آج کل کچھ عناصر کہتے ہیں کہ یہ نہیں منانا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کا ایک بہترین جواب ان کے لیے کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی آمد کی سب سے پہلی خوشی تو رب کائنات نے خود اپنی کائنات میں اہتمام کیا تھا حضور کی آمد کے اوپر۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے خوشیاں منائی ہیں، خود حضور علیہ السلام نے ایسے اعمال سر انجام دیے ہیں جن سے خوشی کا اظہار کا ظہور ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء کاملین، محدثین، مفسرین نے بھی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی ہے۔ اس کو بدعت کرنا، ناجائز کہنا، یہ علم کی کمی ہے۔ ان کو اپنا مطالعہ زیادہ بڑھانا چاہیے۔ میرے آقا کی آمد کی خوشی صدیوں سے مسلمان منا رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ منائی جائے گی۔ اولیاء کرام کا بھی ایک خاص رول ہے پاکستان کے اندر فیوز و برکات کے حوالے سے، ان اولیاء کرام کے حوالے سے آپ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں ربیع الاول کے سلسلے میں؟ ہمارے سندھ یا پاکستان میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں، اولیاء اور صلحاء گزرے ہیں، وہ میلاد کا اہتمام کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی آمد پہ جشن منایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی درباروں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ان کو بدعت کہنے والا ایک مخصوص ٹولہ ہے جو دین کی روح سے ناواقف ہے۔